حضرت رابعہ بصری کی پیدائش 95 سے 99 ہجری کے دوران بصرہ عراق میں ہوئی، چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کی بعد تولید ہوئی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ آپ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا تیل ہی لے آئے تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، لہٰذا وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بتایا کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 دفعہ جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دے۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائے۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کے والد انتقال کر گئے اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران آپ رابعہ بصری اپنے بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک دفعہ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کے ڈاکو نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی تھی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سجدہ بسجود ہے اور ایک نور آپ کے سر پر فروزہ ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہم وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا لیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرائی جائے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کی جائے اور صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا۔ رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا اور دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئی۔ غربت، نپی اور عشق الہی ان کے ساتھ تھی۔ ان کی کل متاع حیات ایک لوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین و فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سرپرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
ایک روز رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھی کہ اچانک حضرت حسن بصری وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئے نماز ادا کرے۔ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کہہ کر رابعہ بصری نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھا دیا اور فرمایا کہ آؤ یہاں نماز ادا کرے۔ پھر بطور دلجوئی فرمایا کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ تو پانی کی ایک معمولی مچھلی بھی کر سکتی ہے، اور جو میں نے کیا ہے وہ ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک خدا اسے توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہا۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبان سے توبہ کرنا کاذب لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر ایک بار صدق دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری جذبی کی حالت میں بصرہ کی گولیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہے تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اسے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کی خوف سے نہ کرے، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہے؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔